حارث میرے کالج میں پڑھتا تھا۔ بہت خوبصورت نوجوان تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا اور حارث کا بس سٹاپ ایک ہی تھا۔ دونوں وہاں سے بس میں سوار ہوتے اور واپسی پر وہاں پر اترتے۔ کبھی کبھی تھوڑی بہت بات بھی ہو جاتی۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا حارث مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ مجھے تو وہ شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ پھر ایک دن حارث بولا، نیلم میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ میں بولی، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حارث بولا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ تو حارث بولا، وہ اس لیے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ مجھے حارث کے منہ سے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ میں بولی، اوکے، میں بتاؤں گی۔ چند دن بعد پھر حارث میرے قریب آتے ہوئے بولا، آپ سے کوئی بات کی تھی، میں نے، پلیز مان جائیں۔ میں بولی، اوکے۔ پھر حارث نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ رات کو میں نے حارث کے نمبر پر مس کال دی تو اسی وقت حارث کی کال آ گئی۔ میں بولی، جی کون؟ وہ بولا، حارث ہوں، اور آپ یقیناً نیلم ہی ہیں۔ میں بولی، تمہیں کیسے پتہ؟ وہ بولا، اتنی خوبصورت آواز نیلم کی ہی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہماری بات چیت شروع ہوئی، اور پھر چند ماہ بعد ہر لڑکی لڑکے کی طرح ہماری دوستی بھی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ حارث میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر بات مانتا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، باقی آوارہ لڑکوں کی طرح بالکل نہیں تھا۔ بہت سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ میں حارث سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ آج میری برتھ ڈے تھی۔ رات 12 بجے حارث کی کال آئی اور مجھے وش کیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اسے میرا برتھ ڈے یاد تھا۔ وہ بولا، کیا گفٹ چاہیے؟ میں بولی، جو مانگوں گی دو گے؟ وہ بولا، جان مانگ لو، سوچوں گا بھی نہیں۔ میں بولی، اللہ نہ کرے ایسی باتیں مت کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ صبح حارث نے مجھے پرتکلف لنچ کروایا اور ایک بہت پیارا سوٹ گفٹ کیا۔ میں بہت خوش تھی اور خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ پھر ہماری بات ہوئی، 1 سال گزر گیا اور حارث کا برتھ ڈے آ گیا۔ وہ بولا، مجھے کیا گفٹ دو گی؟ میں بولی، جو تم حکم کرو۔ وہ بولا، میں صرف تمہارے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کمرہ بک کروایا ہے، وہاں ہم دونوں ہوں گے۔ میں بولی، نہیں حارث، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں آ پاؤں گی۔ اس نے کال بند کر دی اور نمبر بھی آف کر دیا۔ میں کافی پریشان ہوئی۔ آج رات اس کی برتھ ڈے تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں ہر منٹ اس کا نمبر چیک کرتی۔ رات 12 بجے اس کا نمبر آن ہوا۔ میں نے جلدی سے کال ملائی اور سوری کیا۔ وہ بولا، میں ناراض ہوں۔ اچھا بابا، آ جاؤں گی، ہم دونوں سیلیبریٹ کریں گے۔ چند منٹ کی دوری نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ اگلے دن میں کالج کا کہہ کر حارث کے ساتھ ہوٹل میں آ گئی تھی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد میں نے حارث کو اس کے گفٹ دکھائے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں نے منع کر دیا۔ وہ ناراض ہو کر جانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے وہ سب ہو گیا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور حارث نے ان لمحوں کی تصاویر اور ویڈیو بنا لی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ بس محبت ختم ہو چکی تھی اور میں اپنی عزت برباد کر چکی تھی محبت کے نام پر۔ پھر اس کے بعد حارث کا جب دل چاہتا وہ مجھے بلا لیتا، اور میں اسے منع کرتی تو ویڈیو اور آڈیو لیک کرنے کی دھمکی دیتا۔ میں حارث کے ہاتھوں ایک کھلونا بن چکی تھی، مگر وہ اب بھی اس سب کو محبت کا نام دیتا اور بعد میں مجھ سے معافی مانگتا۔ 2 سال ایسے چلتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں صرف اکیلی نہیں، کوئی اور لڑکی بھی ہے جو میری طرح بلیک میل ہوتی ہے حارث کے ہاتھوں۔ لیکن بعد میں ایسا ثابت نہ ہو سکا۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا، وہ انکار کر دیتا۔ آج بھی حارث کی بار بار کال آ رہی تھی۔ تقریباً 2 ماہ بعد اس کی کال آئی تھی۔ وہ مجھے ہوٹل بلا رہا تھا اور نہ آنے کی صورت میں دھمکی دے رہا تھا، اور میں اس خوف سے لرز رہی تھی کہ آج کہیں اس نے اپنے دوست تو نہیں بلائے ہوں گے۔ کچھ بھی ممکن تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میں شدید ٹینشن میں تھی اور اپنے رب سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا میری دعا قبول ہو گئی ہے جو حارث نے مجھے نہیں بلایا 2 ماہ سے۔ مگر آج اس کی کال اچانک آئی تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ حارث کے پاس میرے ابو اور بھائی اور چاچو سب کے نمبر تھے، اس لیے میں زیادہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ ان کو کوئی چیز نہ بھیج دے۔ میں ڈرتے ڈرتے انتہائی تکلیف میں ہوٹل پہنچی۔ کمرہ کاش میرے ہاتھ میں ہو اور میں اس شخص کو جان سے مار دوں یا خود کو مار لوں۔ میں کانپتے جسم سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو حارث بیٹھا تھا، بالکل نارمل انداز میں۔ آج اس کی آنکھوں میں ہوس نہ تھی، بلکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی
जैसे रोता रहा हो। मुझे बेड पे बिठा कर वो नीचे मेरे पाँव में बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, नीलम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मेरा यकीन करो, मैं पता नहीं क्यों ऐसा कर गया, मैं ऐसा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और ये लो मोबाइल। उसने पासवर्ड खोल कर मुझे मोबाइल दिया और बोला, मैंने तुम्हारे सामने मोबाइल रख दिया है और कसम से इसमें सब पड़ा है, अपने हाथों से डिलीट कर दो। मैंने जल्दी से मोबाइल लिया और सारा डाटा डिलीट कर दिया और पूछा, और कहाँ रखा है उसने? वो बोला, माँ की कसम खाता हूँ और कहीं नहीं है। यही था। मैंने पाँव से जूता उतारा और उसे मारने लगी और उस वक़्त तक मारती रही जब तक मैं थक नहीं गई, मगर उसने एक बार भी आगे से कुछ नहीं कहा और ना सामने से हटा। हालांकि मैंने जूते उसके मुंह पे मारे थे और मैं ये भी भूल गई थी कि मैं अब भी उसके रहमो करम पे हूँ। कमरे में अकेली, मगर मैं अपने होश हवास में नहीं थी शायद। जब मार मार कर थक गई तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। वो सर झुकाए बैठा था और उसके होंठ के कोने से खून बह रहा था। मैं हैरान रह गई उस शख्स के मुंह पे, उस शख्स के सब्र पे और उसकी बर्दाश्त पे और उसकी सच्ची तौबा पे। मैंने पूछा, ये चेंज क्यों आया? तो बोला, 2 महीने से रात भर सो सकता हूँ, ना दिन को नींद आती है। 1 सेकंड के लिए आंख लगती है तो कोई अनदेखी चीज़ ज़ोर से हिला देती है और कभी कान में इतनी ज़ोर से चीख मारती है, डर से सारी रात जागते गुजर जाती है। मुझे अपना रातों को उठ उठ कर रोना याद आ गया। मेरी आहें और सिसकियाँ इसे सोने नहीं देती थी और मेरी घुटी घुटी चीखें इसे डराती थी। मैं उठ कर जाने लगी तो मेरे पाँव पड़ गया और बोला, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने मुंह से कह दो मैंने तुम्हें दिलो जान से माफ़ किया। मैं बोली, उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वो बोला, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं बोली, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम ही वो पहले मर्द हो जिसने मेरे जिस्म को छुआ है और तुम ही आखिरी होगे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मैं किसी और को धोखा नहीं दे सकूंगी, मुझे बता देना। मैं उठकर घर आ गई। चंद दिन बाद हारिस के माँ बाप उसका रिश्ता लेकर आए थे और फिर हमारी शादी हो गई और मैंने ये फ़ैसला उसकी सच्ची तौबा की वजह से किया था। उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी और माफ़ तो रब भी कर देता है, तो हम इंसानों को भी चाहिए कि माफ़ कर दें। मैं और हारिस खुश हैं, कुदरत ने हमें 2 बेटों से नवाजा है। हारिस मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन बोला, अगर तुम खुद शर्त ना रखती तो मैंने खुद तुम्हें शादी का बोल देना था। दोस्तों, जब भी किसी मुश्किल में पड़ जाएं तो लोगों के पाँव मत पड़ें, बल्कि अपने रब के हजूर तौबा करें और आंसू बहाएं, माफ़ी मांगें। आप देखेंगे आपके दुश्मन आपके पाँव पड़े होंगे और रब से ताकतवर कोई नहीं, बस उसे राज़ी करने की कोशिश करें। मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखें, हर लड़का बहुत अच्छा है और हर लड़का बहुत बुरा है। किसी को भी मौका मत दें कि वो आपकी इज़्ज़त से खेल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल।